ناظرین، گریٹ گیم پاکستان میں خوش آمدید۔ آج کی پوڈ کاسٹ ایک بہت خاص پوڈ کاسٹ ہونے والی ہے، کیونکہ اس پوڈ کاسٹ میں ہم ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ اینگل اور ڈیپتھ کے ساتھ ان سارے جیو پولیٹیکل کلیمز کو اسٹڈی کریں گے جو آج آپ کو دنیا میں بہت زیادہ سننے یا دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا ورلڈ وار 3 کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ ریلیجس سرکلز میں آپ کو یہ بات بھی سننے کو ملتی ہے کہ اٹ از دا بگننگ آف دی اینڈ، یعنی قیامت بہت زیادہ قریب ہے۔ کچھ جگہ پہ آپ کو حقائق پہ مبنی باتیں ملتی ہیں، کہیں پہ آپ کو بہت میسو سنسیشنلزم ملتا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو آج ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص پرسنالٹی موجود ہیں، مشہور مذہبی اسکالر، آتھر آف ملٹیپل بکس، بہت زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں پالیٹکس کے اوپر، جیو پالیٹکس کے اوپر بہت ڈیپتھ کے ساتھ۔ ہم گریٹفل ہیں سید سرفراز احمد شاہ صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ان کے ساتھ یہ ڈسکشن کر سکیں۔ ہم نے بجائے اس کے کہ پہلے منکر خدا کو پکڑتے ہیں، ہم نے مشرک خدا کو پکڑ لیا۔ انفارمیشن ڈومین میں اور پروپیگنڈا میں پاکستان کو اور نقصان پہنچانا ہے۔ That we have practically entered the end times. It's the beginning of the end. جب وہ نشانیاں پوری ہوں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کے بعد پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک بات بہت زیادہ سننے میں مل رہی ہے کہ ورلڈ وار 3 شروع ہونے والی۔ یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی میرا خیال ہے۔ اور اب میں آخر میں آپ کے انٹرسٹ کی بات ضرور عرض کر دوں، یہی پاکستان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یورپ سے لوگ یہاں نوکریاں تلاش کرنے آئیں گے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ شاہ صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ اس وقت دنیا کے اندر بہت زیادہ جنگیں ہو رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد سے ایکٹیو کانفلکٹس ابھی دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ ایک طرف یوکرین رشیا کی جنگ ہے، مڈل ایسٹ کے اندر وار اپون وار، ہر مہینے ایک نئی اسکرمش، ایک نیا محاذ کھل جاتا ہے۔ پھر پاکستان انڈیا کا ریسنٹ کانفلکٹ ہوا، چائنا تائیوان کا کانفلکٹ چل رہا ہے۔ اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر ایک تو ویسٹرن جو تھیٹرز ہیں انفارمیشن کے، وہاں پہ ایک بات بہت زیادہ سننے میں مل رہی ہے کہ ورلڈ وار 3 شروع ہونے والی۔ اسی طرح ہمارے یہاں جو اسلامک اسکالرز ہیں بہت سارے، وہ یہ بات کریں that we have practically entered the end times. It's the beginning of the end. تو آپ کا شاہ صاحب اس کے اوپر کیا ٹیک ہے؟ کیا ہم واقعی میں اینڈ ٹائمز میں انٹر ہو چکے ہیں اور قیامت از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر، یا یہ ایک اور فیز ہے جو کہ گزر جائے گا جس طرح ورلڈ وار 1 کا گزرا یا ورلڈ وار 2 کا گزرا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو کسی کو نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، اور جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی تھا انہوں نے بھی اسے چھپایا ہے، البتہ نشانیاں بیان فرما دی تھی۔ اس کا جو کرائٹیرین ہے جاننے کا کہ یہ از اٹ بگننگ آف دا اینڈ، اور یہ ایک فیز ہے جو آیا ہے گزر جائے گا، اس کے لیے ہمارے پاس ایک سیدھی یارڈ سٹک موجود ہے کہ جو قیامت کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، اگر تو سب کی سب پوری ہو چکی تو پھر تو ہم کہہ دیں گے کہ اٹ از بگننگ آف دا اینڈ۔ لیکن اگر اس میں سے 2-3 بڑی امپورٹنٹ اور بڑی نشانیاں بھی پورا ہونا باقی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ پھر ایک فیز ہے جو آیا ہے اور گزر جائے گا۔ یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی میرا خیال ہے in another year or so۔ اس کے بعد پھر ایک بار سموتھلی کام چل جائے گا، اور پھر جب وہ نشانیاں پوری ہوں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اس کے بعد پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ شاہ صاحب مڈل ایسٹ کے اندر جو اسپیشلی غازہ والا کرائسس ہے، اس کو اگر لارجر کانٹیکس میں دیکھیں تو ایکسپینشنزم بہت زیادہ پوری دنیا میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایک طرف وہ گریٹر انڈیا کا کانسیپٹ ہے، دوسری طرف گریٹر اسرائیل ہے، جہاں پہ گریٹر اسرائیل کی ہائپوتھیٹیکل سرحد ختم ہوتی ہے وہاں سے گریٹر انڈیا کی شروع ہوتی ہے۔ اوپر چلے جائیں تو رشیا ہے، وہ نیو سوویت یونین کے طور کے اوپر وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ آٹومن جو ٹرکس ہیں وہ نیو آٹومنزم کے نام پہ اپنی ایک ایکسپینشن دیکھ رہے ہیں۔ ورلڈ آرڈر کرمبل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، چائنا بھی ون چائنا پالیسی پہ جا رہا ہے، دنیا یونی پولر سے ملٹی پولر کی طرف شفٹ کر رہی ہے۔ اس ساری سچویشن کے اندر پاکستان سٹس رائٹ ایٹ دا سینٹر، یہ جیو پالیٹکس کے بالکل ہارٹ میں پاکستان فٹ ہو رہا ہے۔ اور اس ساری بدلتی صورتحال میں آپ پاکستان کو شاہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمارے ایک پروفیسر نے
एक बात हमें कही थी कि कोई भी प्रॉब्लम जिसको हम फेस करते हैं वो रिजॉल्व नहीं की जा सकती तब वक्त कि हम उसे एक खास मेथड के साथ उस गलती को पकड़ न लें। और उसकी प्रोफेसर ने 5 स्टेजेस बताई। उसका कहना यह था कि आमतौर पर इन मोस्ट ऑफ द केसेस जिसको हम प्रॉब्लम समझ रहे होते हैं वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो उस प्रॉब्लम के सिम्टम्स होते हैं। तो इसलिए कभी सिम्टम्स पर मत जाइए, फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉब्लम। That is step 1, to find out the actual problem. जब हम ये एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहां पर है, क्या है, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। और वो ये है कि we should establish the root cause, not the causes, but the root cause of that problem. और जब एक बार वो तलाश कर लिया कि इसका रूट कॉज क्या है, तो तीसरे स्टेप पर हम जाते हैं फिर टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु इज रिस्पॉन्सिबल। उसके बाद का स्टेप ये है चौथा कि फिर वी ट्राई टू फाइंड आउट द रेमेडीज। और अगर हमने कहीं ये गलती कर ली कि रेमेडियल स्टेप्स ले लिए, प्रॉब्लम सबसाइड हो गई, उसे छोड़ दिया तो ये प्रॉब्लम दोबारा आ जाएगी। तो 5वां जो लास्ट स्टेप है वो ये है, टेक प्रिवेंटिव मेजर्स, कि आइंदा ये प्रॉब्लम ना आने पाए। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप इन सब चीजों को देखिए। गजा में जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, मिडिल ईस्ट में जो सूरत हाल बन रही है, अभी बनी इसराइल ने हमला कर दिया कतर में, उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज कर दिया। चाहे बहाना कुछ भी हो कि वहां फलां छुपा था, वहां ये था, वहां वो था, लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि आपने उसकी सॉवरेनिटी पर हमला किया है। इसकी रूट कॉजेस क्या है? इसकी रूट कॉज एक है, इस्लाम ने एक कॉन्सेप्ट आपको दिया था, वो कॉन्सेप्ट था उम्मा का, मुसलमान उम्मा। इस्लाम में कहीं नेशनैलिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां तमाम मुसलमान, इस वक्त जो दुनिया में हम बस रहे हैं, एक 1.4 बिलियन मुसलमान कहा जाता है, सब एक उम्मा है। उनमें ना कोई पाकिस्तानी है, ना कोई कतरी है, ना कोई सऊदी है, ना कोई ईरानियन है, सब मुसलमान हैं। एक तो हम उस कॉन्सेप्ट से हट गए, हम न सिर्फ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एस्टेब्लिश हुई हमारी, बल्कि हम नेशनैलिटीज में और अपने अपने इंटरेस्ट के गुलाम बन गए। एक तरफ हम अपने अपनी नेशनैलिटी के गुलाम बने हैं, दूसरी तरफ हमने अपने मफाद के बुत अपने अंदर पाल लिए और वो बुत हमें हिलने नहीं देते। मुसलमानों के पास बेपना दौलत है, लेकिन आपने किया क्या है कि वो दौलत अपने दुश्मनों के यहां डिपॉजिट कर दी और अंडर सच रेडिकुलस टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स कि एक वक्त में उसे फौरी तौर पर निकाला नहीं जा सकता, थोड़ा थोड़ा करके निकाल सकते हैं। वो पैसा आपके दुश्मनों को प्रमोट करने में काम आ रहा है, जो काम आना चाहिए था मुसलमान उम्मा को ऊपर उठाने में। रूट कॉज असल में वहां पर है कि जहां हमने उस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया जो इस्लाम ने दिया था, वो था उम्मा का। आज अगर मुत्तहिद होकर खड़े हो जाएं आप, जैसे यूएनओ है, उसी की एक सब्सिडियरी के तौर पर, उसी के रेप्लिका के तौर पर एक मुस्लिम
یونائٹڈ نیشن وجود میں آ جائے، 56 کنٹریز اس کے ممبر، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کی آواز اسٹرانگ نہیں ہو جائے گی، اور اتنی اسٹرانگ کہ اس کو کوئی اگنور نہیں کر پائے گا؟ تو جب تک کہ ان بیسک چیزوں کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے، ہمارے یہاں پاکستان کے اندر 2 لوگ ایسے اٹھے اور دونوں ہی ذلیل و خوار ہو کے کرسی سے نکال دیے گئے۔ ایوب خان نے ایک کانسیپٹ دیا تھا کہ ہم اکٹھے ہو جائیں سب، اور اس کا سٹیپ 1 یہ آیا تھا کہ RCD وجود میں آ گیا۔ یہ اس سے ایکسپینڈ ہونا تھا، یہ یہیں ختم ہونے والا نہیں تھا، لیکن ویسٹرن ورلڈ نے اس کو ریڈ کیا اور اس کو شروع ہی میں ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد بھٹو صاحب نے آواز اٹھائی، وہ ادھر موو کرنا چاہتے تھے کہ ہم اتحاد ہمارے یہاں ہو جائے اور ایک آواز بن کے اٹھ جائیں، وہ بھی چلے گئے۔ ایسا لیڈر آ جائے جو مسلمانوں کو اکٹھا کر پائے، یا جیسے میں نے عرض کیا کہ اس طرح کی اور کچھ نہیں، وہ ایسی بنی لیکن بڑی انفیکٹو ہو گئی۔ لیکن ایک افیکٹو قسم کی مسلم UNO بن جائے، میں تو اس کو آسانی کے لیے عرض کر دوں گا، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمیں یہ رونا نہیں پڑے گا کہ لوک واٹ از ہیپننگ ان غزہ، look what is happening to Qatar, look what is happening to Iran, what is happening to Iraq۔ پھر ہم یہ نہیں روئیں گے، پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب جو آپ کے سوال کا وہ حصہ ہے کہ پاکستان کو، بلکہ ہوا یہ کہ پرانی بات ہے، موسٹ پروبیبلی دیٹ شوڈ بی 1990، تو ایک سرکاری اہلکار تشریف لائے میرے پاس، سینئر آفیسر، انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک مہمان ہیں سعودی عربیہ سے، وہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں، آپ بتائیے کب آئیں۔ تو ایسا کہ جو آپ جس قسم میں مہمان بتا رہے ہیں پروفیسر ہیں مدینہ میں، پھر وہ خانہ کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امامین کی ٹریننگ کرتے ہیں، تو میں تو بڑا چھوٹا آدمی ہوں، میں خود چلتا ہوں، آپ کے ساتھ میں مل لیتے ہیں۔ ملاقات ہو گئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ حکم کیا ہے؟ کہنے لگے وہ ایک رسالہ ہمارے یہاں چھپا تھا، اس میں آپ کے بارے میں ایک مضمون چھپا، اس میں آپ کو کوٹ کیا ہے کہ ایک جنگ ہوگی انڈیا پاکستان کے درمیان، اور اس میں پاکستان کے لائف اینڈ میٹیریل لاسز بہت ہیں، اتنے ہیوی مین اینڈ میٹیریل لاسز سفر کرنے کے باوجود بھی پاکستان will emerge as a winner، اور اس کے بعد وہ مسلم ورلڈ کی قیادت سنبھال لے گا۔ اب جب انہوں نے یہ جملہ بولا تو I could make out کہ اصل پنچ لائن کہاں ہے۔ تو میں نے ان کی، اب میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں بلنٹ جواب دیتا ہوں، مہمان ہیں ہمارے، دل آزاری ہوگی جو مناسب نہیں ہے، تو میں نے اس دل آزاری کرنے سے بچنے کے لیے ان سے ایک عرض کی کہ حضور اس میں آپ کو اعتراض کس چیز پر ہے؟ کہنے لگے آپ ہاؤ کین یو سے کہ پاکستان لیڈرشپ کا رول پلے کرے گا مسلم ورلڈ کی، اور پاکستان اتنا طاقتور کیسے ہوگا؟ تو میں نے ان سے ایک عرض کی کہ دیکھیے I have solid reasons for that۔ پاکستان کی بہت سی پیکولیرٹیز ہیں جو کسی اور کنٹری کے ساتھ نہیں ہیں۔ نمبر 1 یہ شب قدر میں وجود میں آیا ہے۔ نمبر 2 اس کو بنانے والا ایک آدمی سنگل ہینڈیڈلی بنایا ہے، ایک آدمی نے۔ دنیا میں اور کوئی ایسا ملک نہیں جس کو ایک انسان نے سنگل ہینڈیڈلی بنا لیا ہو۔
تیسری چیز اس کی یہ ہے کہ اس کا بنانے والا 1 سیکنڈ کے لیے جیل میں نہیں گیا. دنیا میں اور کوئی مثال نہیں ہے. ایون انڈیا کے لیڈرز جیل میں گئے ہیں, نہرو بھی گیا, گاندھی گیا, سب گئے, لیکن وہ پاکستان کو بنانے والا آدمی کبھی جیل نہیں گیا. چوتھی چیز یہ ہے کہ اس ملک کو بنانے میں خون کا ایک قطرہ نہیں بہا. ہجرت میں بہہ گیا خون, بنانے میں نہیں بہہ گیا. اس کے بعد یہ واحد مسلم کنٹری ہے جس کی 1400 میل لمبی سرحد ایک کافر ملک کے ساتھ ملتی. چھٹی پیکولیرٹی یہ ہے کہ پہلے دن سے اسے ایک ڈسپیوٹ ملا ہے, چاہے وہ ایسٹس کی تقسیم میں ہو, چاہے پانی کی تقسیم میں ہو, چاہے وہ ایسٹس کی تقسیم ہو. ڈسپیوٹ پہ ڈسپیوٹ چلا ہے اور فائنلی آزاد کشمیر کا ڈسپیوٹ آ گیا, اس پہ لڑائی ہو گئی. پاکستان کے پاس پیپر پینز بھی نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب ہمارے ساتھ کوئی ایسے نہیں کیا کہ سزا دی ہو, یہ ہماری بہتری کے لیے تھا. اگر یہ سب نہ ہوتا ہمارے ساتھ تو ہم اس بے سر و سامانی میں مسلم ورلڈ کی سب سے بڑی لارجسٹ آرنس فیکٹری اسٹیبلش نہیں کرتے, مسلم ورلڈ کی لارجسٹ ویل ٹرینڈ پروفیشنل آرمی نہیں کھڑی کرتے. یہ سب کچھ ہم ایسے ہی بلا وجہ نہیں تھا. البتہ ہم سے ایک جگہ غلطی ہوئی ہے, اور وہ غلطی یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی اپنی ایک ترتیب ہے اور وہ بے ترتیبی کو پسند نہیں کرتا. ہم نے اس ترتیب کو توڑ دیا. ہم نے بجائے اس کے کہ پہلے منکر خدا کو پکڑتے, ہم نے مشرک خدا کو پکڑ لیا. جو مشرک تھے, خدا کے شریک جانتے تھے, ہم نے ان کو پکڑا. نتیجہ ہوا 71 کا المیہ ہمارے ساتھ پیش آ گیا. لیکن جب اس ترتیب کو ہم نے درست کیا اور ہم نے بعد میں منکر کو پکڑا, تو وسائل اللہ نے پیدا کیے, وہ خود تو زمین پہ نہیں اترتا, وسائل بناتا. جو بھی وسائل بنے, لیکن فیکٹ ریمینز کہ ہم نے اس سپر پاور کو توڑ لیا. اب ہم اگلی باری ہے مشرکوں کی. جب ہم ان سے لڑیں گے تو ہم فتح یاب ہو جائیں گے. یہ وجہ ہے جو میں نے کہا کہ فتح ہماری ہوگی. اور مجھے اتنی لمبی بات کرنی پڑی اس لیے کہ ان کا دل نہ دکھے, میں آگے صحیح بات کروں. تو اس سے میں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ انگریزی بڑی رواں بولتے ہیں, تو انگریزی کا ایک محاورہ آپ نے 1000 بار یوز کیا ہوگا کہ success has many fathers whereas failure has none. تو ایک بار پاکستان کامیاب ہوتا ہے تو پاکستان لیڈرشپ لے لے گا. اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ پاکستان کا فیوچر کیا ہے. اور اب میں آخر میں آپ کے انٹرسٹ کی بات ضرور عرض کر دوں کہ وہ وقت دور نہیں ہے. جسٹ ویٹ فار 1.5 year. آپ پاکستان کو راکٹ کی طرح اوپر اٹھتا دیکھیں گے. یہی پاکستان ہوگا انشاءاللہ تعالی. رب تعالی میرے الفاظ کو سچا ثابت کر دے گا کہ یورپ سے لوگ یہاں نوکریاں تلاش کرنے آئیں گے. ورک پرمٹ ہم ایشو کر رہے ہوں گے. آج ہم لینے جاتے ہیں ورک پرمٹ, کل یورپ لے گا یہاں سے انشاءاللہ. شاہ صاحب, آپ نے بہت خوبصورت ہے, تو ہر پاکستان سے پیار کرنے والے کی دل کی خواہش ہے
کہ اس طریقے سے ہو. اور ابھی بھی آپریشن یہ مارکہ حق اور بنیان المرصوص کے بعد ایک وہ اقبال کہتے ہیں نا آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ، تو وہ بڑی واضح نظر آئی ہے کہ جس طرح پوری دنیا میں پاکستان کو عزت ملی. شاہ صاحب آپ کی باتوں میں آپ نے ذکر کیا بھارت کے خلاف ہونے والی جنگ کا جو اس رسالے میں پبلش ہوئی. میں ایز این انٹرنیشنل ریلیشن اسکالر مجھے یاد ہے پہلی دفعہ اس جنگ کے جو انڈیا پاکستان کے کانفلکٹ کے بارے میں نے آپ ہی کی ایک کتاب میں پڑھا تھا جس میں ریفرنس 1992 کا تھا، پھر ایک اخبار کی کلپنگ بھی تھی، اور اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوگی، اور انٹرسٹنگلی آپ نے فرمایا تھا کہ پانیوں کے اوپر ہوگی. اور پھر آپ نے اس کو پھر جب ڈیٹیل میں ہم نے اسٹڈی کیا بعد میں بھی تو آپ نے اس پہ بڑا کچھ کہا. پھر حدیث شریف میں بھی اس جنگ کا ذکر آپ نے فرمایا کہ ہمیں ملتا ہے. تو شاہ صاحب یہ جو ابھی آئرونکلی 1992 اور اب تقریباً 30-40 سال کے بعد ابھی جو یہ آپریشن سندور جو انہوں نے ڈرامہ کیا انڈیا نے، وہ ٹیکنیکلی تو بالکل پانیوں کے اوپر ہی کیا. وہ آل آؤٹ وار نہیں تھی. That was a limited battle. جس کا ذکر 92 میں یہ غالباً سب سے پہلے ممتاز مفتی صاحب نے اپنی کتاب النگری میں لکھا تھا. اس کے بعد جنگ اخبار میں عبد القادر حسن صاحب کا آرٹیکل تھا جس میں میری اس گفتگو کا حوالہ تھا. وہ جنگ بڑی جنگ ہے، وہ بڑی جنگ ٹھیک، وہ دیٹ از این آل آؤٹ وار. اس آل آؤٹ وار میں جو کچھ وہ میں نے کہا ہے وہ ہو جائے گا. یہ جو بیٹل تھی اس پر جب میں بولا تھا تو بہت سے لوگ ان کی آئی بروز ریز ہوئی تھی اور ایک سارکاسٹک اسمائل آئی تھی جب میں ایئرس کر رہا تھا کہ ایک لمیٹڈ لڑائی سامنے آ رہی ہے اور اس میں پاکستان فتح یاب ہو جائے گا. جس قسم کے حالات سے پاکستان گزر رہا تھا، میں ان لوگوں کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھیے میں سچا ہو گیا، ایسی بات نہیں. نہ ان کی نیت بری تھی، وہ ظاہری حالات کو دیکھ رہے تھے کہ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، کیا اس میں چاہے وہ ایک بہت ہی چھوٹے سکیل پر لڑائی ہو پاکستان کیا لڑ پائے گا. تو ان کی سوچ درست تھی اپنی جگہ، لیکن میں اپنے اعتماد سے کہہ رہا تھا کہ یہ جنگ بڑی جلدی آ رہی لڑائی ہے، اس میں فتح یاب ہو جائے گا. رب تعالیٰ نے کر دکھایا اور اب بھی اللہ مدد فرمائے گا. اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں اگر میں یہ کہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا ماس وائز کے، کہ رب تعالیٰ کی مدد تھی جس سے ہم جیت گئے. انسانی کریڈٹ کی بات نہیں ہے وہ. آئی نو شاید آپ کو بھی پسند نہ آئے میری یہ بات، لیکن میں تو اس کو کلیتاً رب تعالیٰ کی مدد جانتا ہوں کہ پروردگار نے عزت رکھی ہے ہماری مسلمانوں کی. فتح دے دی، اب پھر دے دے گا اللہ انشاءاللہ، بڑی جلدی دے گا. شاہ صاحب یعنی اب دوبارہ ایک اسکرمش اور ایک مس ایڈونچر انڈیا کی طرف سے دیکھ رہے ہیں؟ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ایک لمیٹڈ اسکیل کی لڑائی پھر ہوگی اور اللہ پھر انشاءاللہ پاکستان کو مدد کرے گا اور پاکستان کو فتح یاب کر دے گا. تو بالکل ٹھیک ہے. اور شاہ صاحب یہ بھارت کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں، یہ کیا ہمارے جو مٹیریل نیچر کے کانفلکٹس ہیں یا ان کے پیچھے کوئی میٹا فزیکل، کوئی اسپرچول یا کوئی سویلائزیشنل یا آئیڈیولوجیکل کلیش بھی ہے؟ اور یہ لانگر رن میں پاکستان بھارت کیا ایسے ہی چلتے رہیں گے یا یہ سچویشن، یہ میپس، یہ سب کچھ اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ جیسے میں نے ابھی شروع میں عرض کیا، مسلمان اور مشرق دو مختلف چیزیں ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ ایک دوسرے کے 180 ڈگریز اپوزٹ ہیں تو غلط نہیں ہوگا. ہماری کبھی ان سے بن نہیں آئے گی. یہ جب تک کہ وہ بڑی لڑائی نہیں ہوتی اور انڈیا کی کمر نہیں ٹوٹ جاتی اس وقت تک یہ اسی طرح چلے گا. اور وہ بڑی لڑائی بھی بہت زیادہ دور نہیں ہے. البتہ یہ میری دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس لڑائی کو کچھ عرصے کے لیے اور آگے کر دے تاکہ پاکستان اپنے پاؤں پر بڑی مضبوطی سے کھڑا ہو اور اس لڑائی کو کہ جو وار لاسز ہوتی ہیں یا اس کے ایکسپینس ہوتا ہے
اس کو برداشت کر پائیں. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب اسی سارے کانٹیکس میں جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ پاکستان کی انڈیا کا ایک اسکرمش ابھی ہوئی ہے, ایک مس ایڈوینچر انڈیا نے کیا, آنے والے دور میں آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ایک اور لمیٹڈ وار پاکستان انڈیا کے درمیان میں لڑی جائے گی. شاہ صاحب جیروسلم پوسٹ میں پچھلے دنوں ایک آرٹیکل پبلش ہوا جس میں انہوں نے اپنا آپریشن رائزنگ لائن جو انہوں نے ایران پہ اٹیک کیا تھا اور پاکستان کا جو انڈیا کا جو آپریشن سندور تھا, ان دونوں کو جوڑ کے ان کے پالیسی میکرز نے وہ آرٹیکل لکھا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اس جنگ کے اندر ایران والے معاملے پہ تو ہمارا کنٹرول تھا انفارمیشن ڈومین کے اوپر, لیکن انڈیا پاکستان والے معاملے میں ہمارا کنٹرول نہیں تھا, اور انڈیا کنٹرول نہیں کر سکا نہ انفارمیشن ڈومین کو, اور باقی تو ان کا جو ہماری فوج جس طریقے سے جس دلیری کے ساتھ لڑی وہ تو پوری دنیا اس سے واقف ہے. تو اس آرٹیکل میں پریسائسلی انہوں نے لکھا تھا کہ ہم نے انفارمیشن ڈومین میں اور پروپیگنڈا میں پاکستان کو اور نقصان پہنچانا ہے. تو اس ساری سچویشن میں وین وی آر فیسنگ وارز فرام انڈیا, اور یہ ساری سچویشن پوری دنیا میں چل رہی ہے, اور انفارمیشن جو ہے جتنی انفارمیشن ہے اس سے 100 گنا زیادہ مس انفارمیشن ہے, آپ پاکستان کی یوتھ کو, پاکستان کی عوام کو جو اس سائبر اسپیس میں کام کر رہے ہیں, آپ ان کو کیسے کیا ریکمینڈ کریں گے کہ وہ ان پروپیگنڈا سے کس طریقے سے بچیں اور کس طریقے سے وہ پاکستان کے فائدے میں کام کریں؟ کسی ایک چیز پر اتنے کم وقت میں اور اتنے مختصر انداز میں کامنٹ کرنا میرے خیال میں موضوع کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. ایک لمبا سبجیکٹ ہے, لیکن مختصراً میں یہ عرض کر دوں کہ رب تعالیٰ کی مدد تو ہمارے شامل حال رہتی ہے. ویسٹ کا پروپیگنڈا, ویسٹ کا رونا دھونا, ان کی آہو بقا, جو کچھ اس لمیٹڈ بیٹل کے بعد ہوا ہے, وہ بھی اس چیز کا ایک باین ثبوت ہے کہ وہ لوگ اپنی تمام تر ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹس اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے باوجود پاکستان کے بارے میں نہ کچھ سمجھ پائے کہ ہوا کیا, نہ اس تکنیک کو فائنڈ آؤٹ کر سکے کہ پاکستان کس ترکیب سے لڑا ہے. یہ رونا دھونا اسی کا ہے اصل میں. تو یہ رب تعالیٰ ہی نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھے رکھی ہے, اور اللہ تعالیٰ اسی طرح پردے رکھے گا. لیکن یہ ایک ایسپیکٹ ہے, مسلمان صرف دعاؤں پر زندہ نہیں ہے, بلکہ مسلمان کے یہاں تو ایفرٹ پہلے ہوتی ہے, دعا بعد کی بات ہے. تو ہمیں اس کے جو ورلڈلی ایسپیکٹس ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوگا. اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم جو ہائر ایجوکیشن لیول ہے وہاں پر ایک انقلاب لے آئیں اور بہتری پیدا ہو جائے, وہ نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی عمارت آپ کتنا ہی اس کے اوپر پیسہ لگا دیجئے اسٹرکچر پر, جب تک کہ اس کی بنیادیں سیدھی نہیں ہیں اس پر بننے والی بلڈنگ کبھی پائیدار نہیں ہوگی. آپ کے یہاں زور دینا باقی ہے پرائمری ایجوکیشن پر. ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے, آپ کے اپنے ارد گرد بھی یہی ہوگا. کسی گھر میں جائیے, ماں باپ فوراً بچے سے کہیں گے انکل کو بابا بلیک شیپ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار سناؤ, بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. وہ نیشنز جنہوں نے اپنے گینگسٹرز کو بھی نیشنلسٹ بنایا ہے, محب وطن ہے گینگسٹرز, گینگسٹر ہونے کے باوجود وہ بنیادی جو سوک چیزیں ہیں ان کو نہیں چھوڑتے. میں یو کے گیا ہوا تھا دفتر کے کام کے سلسلے میں, تو اتفاق سے وہاں انہی دنوں جو دنیا کا سب سے بڑا لیڈر گینگسٹر تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں آؤٹ آف کیوروسٹی اس کو دیکھ رہا تھا کہ دنیا بھر سے گینگسٹرز آئے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے. تو مجھے بہت کیوروسٹی تھی کہ میں دیکھوں کہ ایک گینگسٹر کا جنازہ جس میں سارے ہی جو شریک ہیں وہ خود گینگسٹرز ہیں دنیا کے کونے کونے سے, یہ کیسے بیہیو کرتے ہیں. تو میں وہاں لندن میں کمرشل روڈ ہے وہاں چلا گیا,
وہاں سے جنازہ نہیں گزرنا تھا. میں دیکھتا رہا, پتہ نہیں لگا کہ وہ سارے گینگسٹرز, پوری سڑک پر ٹریفک نارمل ہے, ایک فٹ پاتھ پر 4 کی دھار میں چلے جا رہے ہیں. یہ گینگسٹر کا جنازہ تھا. سیوک سینس وہاں بھی نہیں چھوٹی ان کی. تو مجھے یہ بے چینی تھی کہ یہ میں جانوں کہ ایسا کیوں ہے. تو پتہ یہ لگا کہ ان کے جو شروع کے سال ہیں اس میں وہ پڑھاتے نہیں بچے کو. جو نرسری کا یا پریپ کا بچہ ہے اس کو 15 بچے کلاس میں رکھتے ہیں وہ, اور ٹیچر ان کو بجائے اس کے کلاس روم میں بٹھا کے پڑھاتی رہے, وہ اس کو ان بچوں کو لے کے پھرتی رہتی اسکول میں, درخت کے نیچے لے جا کے کھڑی کر کے کہ لوگ اٹس اے ٹری. The furniture you are using in your bedroom, the furniture you are using in the classroom is made of its wood. It provides oxygen to 26 children to live. It provides shade against sun and rain. وہ گنوا کے درخت کس کس کام اور آتا ہے. آخر پہ کہتی ہے look, this tree does so much for you, let's water it. الیکٹرک پول کے پاس کھڑی ہو کے دیکھو یہ بجلی پہنچا رہا ہے تمہارے گھر, یہ بلب لگا ہے رات کو روشنی دیتا ہے. آخر پہ کہتی ہے لیٹس پینٹ اٹ, لیٹس کلین اٹ. اب وہ بچہ 2.5 سال کا ہے, یہ چیزیں اس کے ذہن میں امپرنٹ ہو گئی. بڑا ہو کے کبھی انہیں نقصان نہیں دے گا, پروٹیکٹ کرتا ہے. اس طرح ہوا یہ کہ میری سب میں چھوٹی بچی, اس کے ہسبینڈ کی ٹرانسفر ہو گئی ٹو یو کے. اس کی ایک بچی تھی, وہ گئے سب لوگ یو کے میں. تو اس نے ریئلائز کیا کہ بچی جب آئی ہے پاکستان سے تو تعلیم میں بہت آگے تھی, یہاں تو نالائق ہوتی چلی جا رہی. تو فکر مند ہو گئی بچی, جا کے اسکول میں ہیڈ ٹیچر سے ملی اور اس سے کہا کہ جب یہ بچی آئی تھی تو اس کا ایکڈیمک لیول کافی بہتر تھا, اب یہ خراب ہو رہا ہے, آپ پڑھاتے نہیں. تو ہیڈ ٹیچر انگریز تھی, انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں پڑھاتے. اس لیول پر ہم ایک چیز بچے کو سکھاتے ہیں کہ تمہارے رائٹس کیا ہیں اینڈ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دیم. دوسرے کے رائٹس کیا ہیں, ہاؤ ٹو ریسپیکٹ اٹ. ہمارے یہاں وہ نہیں ہے. آپ دیکھیے بچپن سے آپ پڑھتے آئے ہیں ایک جگہ کہ تعلیم و تربیت, اب آ کے وہ صرف تعلیم لکھا جاتا ہے. یہ دونوں لازم و ملزوم تھے, تعلیم اور تربیت دونوں کمبائنڈ. تعلیم بغیر تربیت کے کچھ نہیں, تربیت بغیر تعلیم کے کچھ نہیں. ہم نے صرف تعلیم رائج کر دی, تربیت کو اڑا دیا. انفارچونیٹلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے تو گئی, لیکن ہم اپنے یوں مصروف ہو گئے گھر میں بھی کہ ماں کی گود کی تربیت ختم ہو گئی. تو اس طرح سے بچے کے لیے تربیت اس کی زندگی سے نکل گئی ہے. وہ ایسپیکٹ جو ہے جو پرسنالٹی گرومنگ اینڈ کیریکٹر بلڈنگ کا ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں گم ہو گیا. تو جب تک کہ پرائمری ایجوکیشن لیول پر ہم نے اس چیز کو ری انڈکٹ نہیں کرنا, ہماری بنیادیں بچوں کی سالڈ نہیں بنے گی اور اس پر بلڈنگز جو کھڑی ہوں گی وہ کمزور ہوں گی. آپ بنیاد کمزور بناتے ہیں, 10ویں منزل پہ جو ہے 10th فلور سے آن ورڈ آپ بے تحاشا اس کے اندر اسٹرینتھ دیتے ہیں, اس کو اس کی بیوٹیفیکیشن کرتے ہیں. نیچے کمزور ہے وہ دھڑام سے کسی وقت بھی نیچے گر جائے گی. تو اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ویسٹ کے پروپیگنڈا کا سالڈ مقابلہ ہم کر پائیں
تو آپ کو ایجوکیشن کے اندر تربیت کو دوبارہ سے لانا پڑے گا، اور ہماری کیریکٹر بلڈنگ اور ہمارے یہاں پرسنالٹی گرومنگ، اس پر میجر ایمفیسس ہوگا ہمارا، تو کام بنے گا. میں ایک امریکن کمپنی کے لیے کام کر رہا تھا، تو ہمارے کچھ آفیشیل گیسٹ آئے ہوئے تھے. اس کا لاسٹ ڈے تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے کارپیٹ خریدنا ہے. چلیے لاہور مال روڈ پر بخارا کارپیٹ پیلس کے نام سے، بخارا پیلس ایک شاپ ہے کارپیٹ کی، وہاں چلے گئے. تو ان کا جو لیڈر تھا اس نے کہا کہ کارپیٹ کی ڈیزائن سلیکٹ کر لیا. ایک ڈیزائن کتنے کا؟ اس نے اتنے. تو اس نے کیلکولیٹ کیا کہ یہ اس کی پرائس یہ ہے اور اس پر ڈیوٹی اتنی پڑے گی. تو کہنے لگا وہ I can't afford this price. So price is fine, but I'll have to pay this much of duty on that. بخارا پیلس کے جو صاحب وہاں موجود تھے انہوں نے کہا that's hardly any problem. میں انڈر انوائسنگ کر دیتا ہوں آپ کو. اس نے کہا اوکے give me a minute think over. 5-10 سیکنڈ بعد کہتا ہو I'm afraid I can't be that dishonest. کارپیٹ چھوڑ کے چلا گیا. That was the training. تو جب تک کہ آپ ادھر کو نہیں آئیں گے ہم نہیں سمجھ سکتے دشمن کیا کر رہا ہے. ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے ویسٹ کیا کر رہا ہے. ادھر کو آئیے. I'm sorry بڑی تلخ باتیں کی میں نے، لیکن میں اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. بس مزہ ہو گیا آپ. نہیں بڑی تلخ باتیں، لیکن یہ حقیقت ہے. شاہ صاحب بہت شکریہ. ہمارے پاس سوال بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کا انشاءاللہ ہم آپ سے ریکویسٹ یہ کریں گے کہ آپ ہمیں پھر موقع دیں گے گفتگو کرنے کا. بسم اللہ، اینی ٹائم. بہت شکریہ شاہ صاحب. اٹس آلویز این آنر ٹاکنگ ٹو یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.